چشمہ دیوبند نے کیا خوب ہی دین کا کام کیا، اسلام کے چشمہ دیوبند نے کیا خوب ہی دین کا کام کیا۔ میرے شیخ غلام اللہ نے توحید کے نغمے عام پھیلائے، میرے شیخ غلام اللہ نے توحید کے نغمے عام پھیلائے۔ شہادت وحدہ لا شریک لہ فی العالمین، ونشہد ان سیدنا وسندنا وامامنا محمد عبد اللہ ونبیہ ورسولہ الکریم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ایک مسئلے کی اشاعت کے لیے اور ایک مسئلے کی تردید کے لیے تقریباً 1,24,000 یکم و بیش پیغمبر اور رسول اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ ان تمام پیغمبروں اور رسولوں کی آمد کا منشا، مطلب، عنوان اور پیغام صرف ایک تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہر پیغمبر کے ذمے لگایا کہ میرے پیغمبر آپ نے دنیا کے اندر جتنی دیر اپنے فرض کو ادا کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی آپ نے ادا کرنی ہے، تو اس کے اندر صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کائنات والوں، تمہاری نیاز جبین جھکانے کی صرف اور صرف ایک جگہ اللہ نے مقرر کی ہے، اور کسی جگہ پر نیاز جبین کو جھکانے کی اجازت قطعا نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہر پیغمبر نے ایک مسئلہ توحید کو رواج دیا ہے،
ایک مسئلہ توحید کا پیغام اور اعلان سنایا ہے اور باقی شرک اور کفر کی تردید کے اندر وقت گزارا ہے۔ شرک اس بات کا نام ہے کہ آدمی وہ امید اور وہ توقع کسی غیر کے ساتھ رکھے جو امید اور توقع آدمی اللہ سے رکھتا ہے، اور جو کام کرنے کی قوت اور ہمت اللہ کی ذات کے اندر موجود ہے وہی کام انسان کسی غیر اللہ کے پاس جا کے تمنا اور امید رکھے کہ یہ کام یہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو کام صرف مالک الملک کر سکتا ہے، اگر وہ کام بندہ اس امید پر کسی غیر کو بتائے کہ یہ بھی کر سکتا ہے، اسی بات کا نام شرک ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کو اس بات کے اندر مغالطہ لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شرک اس بات کا نام ہے کہ قبر کو سجدہ کیا جائے، شرک اس بات کا نام ہے کہ آدمی کسی بت کی پوجا کرے، کسی شکل اور مورت کو آگے رکھ کے سجدہ کرے تو تب شرک بنتا ہے۔ نہ، شرک اس بات کا نام ہے کہ آدمی وہ امید اور وہ توقع کسی غیر اللہ سے لگائے جو امید اور توقع ایماندار آدمی صرف کس سے لگاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ یعنی دنیا کے اندر جہاں انسان کے تصورات اور خیالات کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں میرے اللہ کی قدرت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جہاں دنیا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں صرف مالک الملک کی طاقت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں دنیا کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، بغیر اسباب کے جس کام کو اللہ کر کے دکھاتا ہے وہاں اللہ کی توحید کا اثبات ہوتا ہے، وہاں شرک کی تردید ہوتی ہے۔ شرک اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ آدمی سبب کے بغیر کسی غیر اللہ کو بلانا شروع کر دے کہ یہ کام تو کر سکتا ہے، یہ کام تو کروا سکتا ہے، حالانکہ اس کے اندر اس قسم کی کوئی طاقت اور قوت موجود نہ ہو۔ تو ہر پیغمبر نے لوگوں کو یہ سبق سکھایا کہ لوگوں، دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ بغیر اسباب کے اگر کام کر کے پورا کر کے دکھاتا ہے تو صرف کون ہے؟ دنیا کے اندر سبب کے بغیر بیٹا پیدا نہیں ہوتا، سبب کے بغیر بندے کو پانی میسر نہیں ہوتا، سبب کے بغیر بندے کو صحت میسر نہیں ہوتی، لیکن جہاں میرے مالک کا معاملہ آئے گا تو میرا مالک کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے بندہ نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک میں تجھ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مالک جہاں مجھے ضرورت پڑ جائے گی تو ضرورت کے میدان میں میں صرف آپ کو بلاؤں گا، ضرورت کے میدان کے اندر صرف سجدہ آپ کا کروں گا، حاجت روائی کا تصور آپ کے متعلق ہوگا، مشکل کشائی کا تصور آپ کے متعلق ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ لفظ سورت فاتحہ کے اندر ہے۔ یہ لفظ کہاں ہے؟ اور نماز کے اندر بار بار پڑھنے کا حکم اسی سورت کا اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ یہ سورت تمام قرآن مقدس کا خلاصہ ہے، اور تمام قرآن مقدس کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے، اور سورت فاتحہ کا خلاصہ یہ دو لفظ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ عبادت ہی صرف تیری کریں گے، عبادت کرتے وقت اس عبادت کو کرنے کے لیے مدد بھی صرف تیری ہی طلب کریں گے، تیرے بغیر نہ کوئی معبود ہے، تیرے بغیر نہ کوئی مدد کن ہے، امداد بھی تو دینے والا ہے اور عبادت بھی ہم تیری ہی کریں گے۔ آدمی سوال کرتا ہے کہ یار جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار پانی کا گلاس مجھے دے دے، نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، اور بندے کو پیاس لگتی ہے تو بندہ کسی کو کہتا ہے کہ مجھے کیا کر، پانی پلا دے۔ جب اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے،
ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ مجھے دوائی دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ جب پانی ہم مانگ سکتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی شفا کی نیت سے لے سکتے ہیں، فلاں کام کہہ سکتے ہیں، فلاں بات کہہ سکتے ہیں، تو لوگ دنیا کے اندر اپنے شرک کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو قسم و قسم کی مثالیں دے کے اغوا کرتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو یار یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، جب یہ بیمار پڑا ہوتا ہے تو کسی کو کہتا ہے کہ یار مجھے سہارا دے کے اٹھا دے، یا مجھے پانی کا گلاس پلا دے، یا مجھے دوائی لا کے دے دے۔ تو یہ چیزیں جب بندہ بندے سے مانگ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ یار مجھے پیاس لگی ہے پانی کا ایک گلاس دے دے، جب بندہ محتاج ہو گیا، اس کو پیاس لگی، وہ ضرورت مند ہو گیا، اب معلوم یہ ہوا کہ جس کو پیاس لگتی ہے وہ کون ہے؟ ضرورت۔ کبھی رب کو پیاس لگی ہے؟ کسی سے اس نے پانی مانگا ہے؟ جس کو پیاس لگتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ضرورت مند ہوتا ہے۔ اب جب پیاس کے وقت اس نے پانی مانگا، جس سے وہ پانی مانگ رہا ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ کنواں موجود ہے۔ کیا دیکھے گا؟ کنواں موجود ہے جی۔ دوسرے نمبر پر دیکھے گا کہ کنویں سے نکالنے کے لیے ڈول بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر دیکھے گا کہ میرے بازو میں طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اب جس نے پانی مانگا اس کو تو ایک ضرورت ہے صرف پیاس کی، اور جس سے اس نے طلب کیا اس کو کتنی ضرورتیں؟ اس کو بے شمار ضرورتیں۔ وہ اتنا محتاج کہ بغیر گلاس کے پانی نہیں لا سکتا، اتنا محتاج اگر بازو نہیں تو پانی نیچے سے نکال نہیں سکتا، وہ اتنا محتاج اگر ڈول نہیں تو پانی نہیں لا سکتا، اگر صحت نہیں تو پانی نہیں لا سکتا۔ تو معلوم ہوا جس سے یہ پانی مانگ رہا ہے وہ پانی خود پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہے تو پانی خود بخود پیش کر دیتا، نہ اسے گلاس کی محتاجی، نہ اسے اپنے ہاتھ کی محتاجی، نہ اسے کنویں کی محتاجی۔ جس آدمی کو کنویں کی محتاجی، گلاس کی محتاجی، ہاتھ کی محتاجی، حتیٰ کہ کنواں بھی ہے، گلاس بھی ہے، طاقت بھی ہے، پر کنویں میں پانی، تو وہ پانی اس کو نہیں پلا سکتا۔ جب پانی نہیں پلا سکتا تو معلوم ہوا کہ بندہ بندے کی اگر امداد کرتا ہے تو سبب کی وجہ سے کرتا ہے، اگر سبب درمیان میں نہ ہو تو بندہ بندے کی مدد۔ اگر اللہ سے کوئی آدمی مانگے تو اللہ خشک زمین سے پانی نکال کے پلا سکتا ہے، خشک پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، پتھروں کو چیر کے اللہ چشمے نکال سکتا ہے، کنویں سے پانی نکال سکتا ہے، آسمان سے پانی برسا کے تیری ضرورت کو پورا۔ اللہ سے بندہ مانگے تو اللہ بغیر سبب کے ضرورت پوری، اور بغیر سبب کے جو ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، اصل امداد اور مدد اس چیز کا نام ہے۔ جو سبب کے ساتھ بندہ کرتا ہے وہ شرک اور کفر نہیں بنتا۔ اور ڈاکٹر سے آدمی جاتا ہے کہ مجھے دوائی دے دے تو ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے شفا دے دے۔ ڈاکٹر کو کسی آدمی نے آج تک کہا کہ مجھے کیا دے دے؟ شفا دے دے۔ وہ آدمی جب طلب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوائی۔ اس کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، دوائی ہے، اس دوائی کے ذریعے اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو شفا ہو جائے گی، ورنہ ڈاکٹر ساری زندگی دوائی کھلاتے رہے، اگر وہ شفا نہ دے تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر پیغمبر نے لوگوں کو یہی دعوت دی ہے کہ لوگوں امداد کن بھی کون ہے، تمہاری عبادت کا مستحق بھی کون ہے۔ ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی۔ چلتے چلتے اللہ پاک نے ایک قوم کے پاس مسلسل رسول اور پیغمبر بھیجے۔ ایک قوم آئی، اس قوم کا نام قوم عاد تھا۔ اس قوم کا نام کیا تھا؟ قوم عاد تھا۔ اور جب وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا،
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ او میری قوم والے ہو، میری برادری والے ہو، اللہ کریم نے قوم سمود کی طرف اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام آیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جتنے بھی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبروں کا واز اللہ نے قرآن مقدس کے اندر درج کر دیا ہے۔ قرآن کھول کے دیکھو، جو پیغمبر بھی آیا، جو رسول بھی آیا، ہر پیغمبر اور رسول نے یہ دعوت دی، یا قوم، اے میری برادری والے ہو، اے میری قوم والے ہو، میرے قبیلے والے ہو، میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اعبدوا اللہ ایاک نعبد، نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، پیغمبر بھی کہتا ہے اعبدوا اللہ، عبادت کس کی کرو؟ جب نبی کہتے ہیں عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تو پھر بات نبیوں کی سچی ہوتی ہے، چونکہ ولی ہوتے ہیں تو نبیوں کی بات سن کے ولی بنتے ہیں، نبیوں کی بات سن کے اور مان کے ولی بنتے ہیں۔ اور جو ولی ہو اپنے آپ کو ولی کہتا ہو اور کہے کہ عبادت میری کرو، طواف میری قبر کا کرو، چادریں میری قبر پر چڑھاؤ، پھول میری قبر پر چڑھاؤ، غسل میری قبر کو ہر سال کرایا کرو، میرے مزار پر بکرے چھترے لایا کرو، میرے مزار پر سجدے اور رکوع کیا کرو، جب کوئی ولی ہو اور یہ بات کہے تو اللہ کے نزدیک وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا، چونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کے پیچھے چلے۔ کس کے پیچھے چلے؟ اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اعبدوا اللہ، او میری قوم والے ہو، عبادت صرف ایک اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ یہی دعوت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو جب پیش کی تو قوم سمود نے روز بروز انکار کیا، اپنے انکار پر اصرار کیا، اس اصرار کے اوپر ان کو ضرار پہنچا، اتنا نقصان پہنچا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صالح علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم والے ہو، میری برادری والے ہو، آؤ میں تمہیں اپنے اللہ کی طرف لے جاؤں، رجوع اللہ کرو، امید تمہاری اللہ ہونی چاہیے، شکایت تمہاری اللہ ہونی چاہیے، حاجت تمہاری اللہ ہونی چاہیے، عبادت تمہاری اللہ ہونی چاہیے، آؤ میں تمہیں یہ دعوت دینے کے لیے آیا، یہ مسئلہ بتلانے کے لیے آیا۔ جب پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام یہ بات بتا رہے ہیں، یہ مسئلہ لوگوں کو سنا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار قطعاً نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں نہیں جی میں تو تمہیں مسئلہ ضرور سناؤں گا، میری بات سن لو، میں تمہیں مسئلہ سنانے کے لیے آیا۔ آگے قوم نے کہا حضرت اگر آپ نے ہمیں مسئلہ سنانا ہے ہم آپ کا مسئلہ سننے کے بعد تب مانیں گے جب ہماری مرضی کے مطابق کوئی کرشمہ دکھاؤ، ہماری مرضی اور طلب کے مطابق اسا مطالبہ کر دیا ہے کہ فلاں چیز تساں ظاہر کر دیو تے اسی تہاڈی گل من لینی ہے، تہاڈے مسئلے نال اتحاد کر لینا ہے، تیرے نال اتفاق کر لینا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام آکھیا ٹھیک ہے جی تساں طلب کرو تے میں دکھانے واسطے تیار ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جدوں آ منع کیتی انہاں آکھیا نہیں جی حضرت ساڈا سال تو بعد ایک جگہ تے میلہ لگدا ہے، سال تو بعد انج سمجھو عرس لگدا ہے، ساڈی تہاڈی زبان وچ کیا آکھدے عرس لگدا ہے، میلہ لگدا ہے، جم گھٹا لگدا ہے، مجمع جمع ہوندا ہے۔ اس جم گھٹے دے اندر، اس اجتماع دے اندر اسی بھی ہر سال جانے ہونے تے تساں وی اس سال ساڈے نال
حضرت صاحب تساں سکیاں تقریراں کردے رہ جاندے ہو، ساڈے خداواں دیاں طاقتاں دا تانوں اتا پتا کوئی نہیں. ساڈے خدا کرنیاں والے بھی ہیں، ساڈے خدا بھرنیاں والے بھی ہیں، ساڈے خدا قدرتاں والے بھی ہیں، بڑیاں بڑیاں طاقتاں والے بھی ہیں. جویں لوگ ولیاں دیاں تعریفاں کردے نے، ساڈے ولی بادشاہ اج کر دیندے اج کر دیندے، ساڈے خدا بادشاہ اپنی تلی دے اوتے سریو جما لیندے نے، اپنی تلی دے اوتے درخت نو پیدا کر لیندے نے. اتنیاں طاقتاں تے کرامتاں والے پیر صاحب نے ساڈے. آؤ تے صحیح دیکھو تے صحیح، صالح علیہ السلام نو نال لے کے ٹر پئے نے. انہاں کہ چلو جی میں تساں نال سال چلنا. جدوں میلے دا ٹائم آیا حضرت صالح علیہ السلام نال چلے گئے. اللہ دا پیغمبر چلے گئے اس جگہ دے اوتے پہنچن تے انہاں اپنے طرفوں نویں نویں لباس بنائے ہوئے ہیں. کہ بنائے ہوئے ہیں؟ اور جی مزار نو چادر ہر سال لوگ، یہ وزیر جا رہے ہیں، یہ صدر صاحب جا رہے ہیں، یہ فلاں پیر صاحب جا رہے ہیں، آج فلاں بزرگ کے مزار پر کیا چڑھائی جائے گی؟ چادر چڑھائے، پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی. آج عطر گلاب کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے گا. زندے آدمی نو پینے واسطے پانی نہیں پیا ملدا، مردے نو گلاب نال پہ نواندے، او دی قبر نو مزار نال گلاب دے پانی نال جی غسل پہ دیواندے ہیں. اے آکھن لگے جی بادشاہ اسی ہر سال بزرگاں تے اپنے خداواں نو چادراں چڑھاندے ہیں. اے سالے پیغمبر تو سکیاں سکیاں تقریراں یاد کیتیاں ہوئیاں نہیں، اے سکیاں گلاں یاد. آ ساڈے خداواں دے ذرا رنگ دیکھ، انہاں دے ڈھنگ دیکھ، طریقے دیکھ، سلیقے دیکھ، انہاں دیاں باتاں ویکھ، انہاں دیاں کرامتاں ویکھ. آ تے صحیح ایک واری ویکھ تے صحیح اللہ دا بندہ حضرت صالح علیہ السلام نال چل پین. او قوم دے جڑے وڈیرے تے سردار اپنے اپنے طور تے قیمتی لباس پوا کے بتاں نو لباس تے چادراں چڑھا کے ایک تخت دے اوتے ساریاں نو بٹھا لے. حضرت صالح علیہ السلام نو آدن ہن اساں اپنے خداواں کولوں بادشاہ منگنا ہے. اساں اپنے خداواں کولوں تو اپنے اکھاں دے نال ویکھ ساڈے خداواں دے اندر کتنیاں بڑیاں طاقتاں، کتنے بڑے سورن، کتنے بڑے ہمت والے ساڈے رب تے ساڈے خدا تے مشکل کشا ہیں. تا ویکھ تے صحیح. انہاں آکھیا جی اسی ہن منگنا تے تسی اکھاں دے نال تک لو. حضرت صالح علیہ السلام یار پہلے بھی تساں منگدے رہ ویندے ہو اپنے خداواں کولوں، اج میرے سامنے انج کوئی چیز منگو جیڑی انوکھی شے ہوے جیڑی میں صالح بھی دیکھ کے حیران ہو ونجو. کیونکہ صالح علیہ السلام نو یقین نہیں جو انہاں دے پلے اے کچھ کر تا سکدے کوئی نہیں. انہاں نو مزید پکا کرن واسطے جو اے با یقین ہو ونجن جو اے بھی اج ویکھنے دے شوق وچ. حضرت صالح علیہ السلام آدن منگو جی. جڑے ویلے چادراں پوا دتیاں، سرخی پاؤڈر لا کے خداواں نو خوبصورت بنا لیا. ہن پھٹے دے اوتے بٹھا کے خدا اوتے بیٹھے ہوئے تے حاجت مند سارے، ضرورت مند سارے تلے بیٹھے ہوئے. اے جو سمجھو پیراں نو اوتے اتلے پھٹے تے چڑھا بٹھایا نے، آپ تھلے بہ گئے نے. تے آدن دے پتر تے لے ککڑ، اے لے بابا گڑ دی بھوری، چاہ دے پتراں دی جوڑی، اے لال ایسن کروڑی. جی اج لوگ پیراں دے اگے ون کے منتاں سماجتاں کر دین، اس دور دے اندر بھی ون کے آدے پین اے بابا شاہ جمالا پتر دے وے رتا لالا. رنگ بھی دسنے پین نال، پتر بھی منگدے پین تے نال آدن نہ کہ ایک منگتا تے دوا حلوے دی خیر. ایک منگن واسطے آیا تے نال آکھے جی حلوہ بھی نال چاہیے. انج پہ آدھے نے بابا سانو کچھ دے ویا، اللہ دا نا ہی کچھ دے ویا، اسا تیرے کولو منگے دے پئے. اج تیرے کولو لون تو بغیر اسا قطن واپس نہیں جانا. او منتا کر دے تھک گئے. منتا کر دے کدے پیری پہ جاویں، کدے کھاڑی اتے ہاتھ رکھ کے کہ اللہ دا نا ہی بابا کچھ دے چھوڑی نہ تاج ساڈے پر کچھ نہیں رانا. اج ساڈے نال فلانا بندہ آیا ہوا جڑا تیری گل مندا کوئی نہیں، تساں دیاں تردیداں کردا رہندا. اج اے دے سامنے تا کچھ نہ کچھ کر کے دیکھو. بتاں وچ کچھ ہووے تا دیویں جڑے آپ ہی خالی ہوویں، جڑے
آپ ہی خالی ہوئے نو کسے نو کچھ دے سکتے ہیں؟ لوگ آدھر بادشاہ لاہور والا داتا اتنا کرما والا پیر تے بزرگ اتھے جیڑا ہی ون کے دیگ تقسیم کر کے آئے او شدہ خالی واپس مڑیا۔ میں یہ پوچھدا جو داتا اتنیاں کرنیاں والا ہے تے تینوں اتھے دیگ دینے دی کیڑی لوڑ ہے؟ تو کچھ دے کے آیا نا، ظاہری طور تے دیگ تو خرچ کر کے آیا ہے، ظاہری طور تے تیری جیب وچ کوئی شے اس پائی کوئی نہیں۔ لوگ اتھے ون کے آدن اے پتر بھی دیندا ہے، بیٹی بھی دیندا ہے، بیٹا بھی دیندا ہے۔ جا تاریخ دیاں کتاباں اٹھا، علی حجویری رحمت اللہ علیہ میں مندا سچا پیر ہے، او دے اندر کرامت ہے، او دے اندر ولایت ہے، او دی ولایت تے کرامت دے اندر کوئی شک نہیں۔ اس دین دا بہت بڑا کام کیتا ہے صوبہ پنجاب دے اندر، کریے بستی بستی دے اندر اس نے دین دا دیوا روشن کیتا ہے۔ اس دے باوجود اتنا کرنیاں بھرنیاں والا جدو سمجھدا ہے، تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھ، علی حجویری دی جھولی اولاد تو اپنی بھی خالی ہے۔ اس دے گھر اولاد پیدا نہ اس دی بیٹی تے نہ اس دا آدن بادشاہ سلطان باہو بڑی اچھی چیز ہے، من لیا بڑی اچھی چیز ہے۔ اٹھا تاریخ دیا کتاباں، سلطان باہو دے بارے لکھیا کہ او دی اپنی اولاد اپنی جھولی چ آئی، جیدی جھولی اپنی خالی ہوئے وہ تیری بھر لے سی۔ آدن نہ کہ کچھ لے کے آؤ تے کچھ لے کے، اے دنیا دے دربار دا قانون۔ اللہ دا قانون ہے کہ خالی جھولی لے کے آ تے سب کچھ لے کے جا۔ تو اتھو جھولی بھر کے وینا واپس آوے تے جیب وچ ٹکا ہی کوئی نہیں۔ کرائے خرچ ہو گئے، مزار تے دیگا خرچ کیتیاں نہیں، چادراں چڑھائے نہیں، نظر و نیاز چڑھائے نہیں، بکرے لے کے ذبح کیتا ہی، جیب خالی کر کے آیا ہے کچھ لے کے۔ میرے اللہ کو جیڑا گیا ہے خالی مڑیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہوں نے آکھے یار منگو کیڑی شے تانوں دین، اج کوئی عجیب چیز منگو۔ جڑے ویلے تھک پین ہار گئے آدن حضرت جی ساڈے خداواں دیاں طاقتاں اج تو نال آئے، اج تیری وجہ دے نہ جی آدن نا کہ ساڈے پیر وچ بڑی کرامت بادشاہ جیڑا انہاں دی مزار تے لگا کھلا نا درخت، اس درخت دی جیڑا بندہ ٹہنی توڑ سی ساڈے بابے او دی لت توڑ دینی ہے۔ ساڈے بابے نے کیا کرنا ہے؟ لت توڑ دینی ہے۔ انہوں نے میں آخا یار میں تساں نال چلدا، میں درخت مڈھو پٹ کے تے واپس ہی آ گیا، میرے لت نو کچھ نہیں ہویا۔ آخر ساڈے پیر وہابیاں نو آدھے ہی کچھ نہیں۔ پھر بھلے مانے ساجو نہیں کچھ آدھے پھر تو ہی وہابی بن وجنا، تو کیوں لتاں پہ توڑوانا ہے؟ لتاں دا کم از کم بچا ساڈے نال مل ون۔ جس بندے نو اپنے پیر دی طاقت تے ناز ہوئے، اج میں فقیر نو نال لے جاوے او دے دربار تو چادر اتارنی ہے میں اتار دینا، درخت تو ٹہنی آدھا ہے میں سروں کٹ دینا، تو آدھا ہے وہ انا کر دین، بازو توڑ دین، لتا توڑ دین، میں آدھا میرے سر دا ایک وال اگر سیدھا ہے اس نو ٹیڑھا کر دین میں تیری گل منوے سا، ورنہ عقیدہ چھوڑ دے۔ سب کچھ کرن والا کون؟ دکھ سکھ دیون والا کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ مختار کل کون؟ غوث اعظم کون؟ دستگیر کون؟ ساری کائنات دی بگڑی نو بناون والا تو صرف کون ہے؟ صالح علیہ السلام نے جدوں گل کیتی انہاں کہ ساڈے خدا ہن کچھ نہیں کردے، ہن تو کچھ کر کے وکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام دن دسو میں اپنے مالک کل خالق کل کولو کیڑی شے منگا جڑی تہاڈی طلب دے مطابق ہوے۔ انہاں دے اندر ایک سردار ہے جندہ بن عمر، انہاں کے سردار صاحب تسی کوئی فرمائش کرو تے ایہو جئی کرو فرمائش جڑی اے پوری نہ کر سکے۔ جویں ساڈے خدا بے بس ہو گئے ایویں صالح علیہ السلام دا خدا بھی بے بس ہو ونجے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کر کے کہنے لگے جناب عالی یہ جو ہماری دربار اور ہمارے خداؤں کے سامنے یہ پہاڑ سامنے کھڑا ہوا ہے، اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالو۔ کیا کرو؟ اس پہاڑ دے وچوں ایک اونٹنی
کڈ کے تے باہر لے آؤ تے اونٹنی خالی بھی نہیں کڈنی بادشاہ جیڑی اونٹنی ساڈی اکھاں دے سامنے اس پہاڑ چوں نکلے او دا متھا کالا ہوے تے وجود سفید ہوے وال او دے بڑے بڑے ہوون تے نرم نرم ہوون سخت بھی نہ ہوون اے اونٹنی کڈ ہوے بھی 10 مہینے دی حاملہ ہوے بھی کالا ہوے وجود سفید ہوے بال بڑے ہوون تے نرم ہوون حضرت صالح علیہ السلام نو جڑے ویلے انہاں فرمائش رکھی صالح علیہ السلام آدن یار اگر میرا اللہ اپنی قدرت نال کام کر دے تا اسلام لے آسو اسلام وقت من گنسو جی بعض اوقات بندہ شرط لا لینا دربار تے چلے وینے جی انج میں کر دیواں تیرا بابا کچھ نہ کر سکے وقت تو میری گل من لے سے اتھوں تا منی ودا ہاں من ویسا اتھے جڑے ویلے گل اونج ہو ونجے آدا یار تو کوئی جادو کیتا ہی تیرے نال کچھ نہیں ہویا تے ساڈے نال کچھ ہووے نا لہذا تیرے ہاتھ وچ کوئی جادو ہے جڑا تو کرشمہ دکھا دیتا ہے حضرت صالح علیہ السلام آکھے منسو کہ نہ منسو آکھے حضرت جی کیوں نہ مننا جے اللہ دکھا دے وے اپنی قدرت دا کرشمہ تے ضرور من لواں گے حضرت صالح علیہ السلام انہاں نو آدن آؤ پھر منگ دے حضرت صالح علیہ السلام جڑے اپنے منن والے ہیں انہاں نو نال لئی گئے اسے پہاڑ دی چوٹی دے اوتے ون کے بیٹھ رہن 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھی کہ پڑھی 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھی پڑھنے تو بعد حضرت صالح علیہ السلام اللہ دے اگے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دیتی ہیں تے اپنے مریداں نو آدن میں اللہ کولوں منگسا تساں آمین آکھو تسا کیا آکھو تسا آمین آکھنی ہے تے میں اللہ کولوں حاجت طلب کرنی ہے پیچھے منن والے آمین پیا دینے صالح علیہ السلام منگ دے پین اللہ میری قوم منن واسطے تیار ہے تیرے اگے تا کوئی چیز دور کوئی نہیں تو ایک قدرت دا کرشمہ دکھا دے تے میری قوم مسلمان ہون واسطے تیار ہے دعا منگ کے فارغ ہوئن تے پہاڑی چو چلاون دی آواز انج چیخ نکلی ہے زور دی جویں جانور کوئی حاملہ ہوئے تے بچہ جننا پیا ہوئے بچے دی پیدائش دے وقت جویں جانور زور دی آوازاں مار دے انج چیخو پکار دی آواز آئی ہے تے فوراً 10 مہینے دی حاملہ اونٹنی متھا بھی کالا وجود بھی سفید ہے وال بھی بڑے بڑے تے نرم نرم بال باہر نکل آئی ہے پتھر دے وچوں سامنے آ گئی ہے قوم والیاں نے ویکھے کہ طلب دے مطابق معجزہ تا آ گیا ہے اونٹنی تا باہر نکل آئی ہے انہاں آکھیا ہن بچہ جنے تے تاں گل اگلی بندی ہے دوئی شرط تھوڑی دیر تو بعد بچہ پیدا ہویا تے انجے ہویا جویں ماں دی شکل جویں بچے دی شکل بھی ہوے جویں او دی ماں دی شکل انہاں دا چونکہ مطالبہ ہی جویں آپ ایویں بچہ بھی ہوے تے تاں منسا جڑے ویلے اے معجزہ انہاں اکھاں دے نال ویکھ لیا تے جڑے بندے نے سردار نے جندہ بن عمر نے گل کیتی او دے نال 6000 بندہ کھلوتا ہی انہاں اسے ٹائم آکھنا شروع کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ صالح نبی اللہ لا الہ الا اللہ صالح نبی اللہ لا الہ الا اللہ صالح نبی اللہ اسا من گئے جو اللہ تو علاوہ ایک کم کوئی نہیں کر سکتا اسا من گئے جو صالح اللہ دا نبی تے رسول بن کے آئے جس ٹائم انہیں کلمہ پڑھے تے نال نال 6000 بندے دی زبان چو اے جملہ پہ نکل دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سمجھا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ تیری قدرت سبحان اللہ واہ تیری عظمت سبحان اللہ حشمت تیری سبحان اللہ عظمت تیری سبحان اللہ قوت تیری سبحان اللہ جمال تیرا سبحان اللہ کمال تیرا سبحان اللہ اقبال تیرا سبحان اللہ جلال تیرا سبحان اللہ صفات تیری سبحان
سبحان اللہ، آیات تیری سبحان اللہ، ادا تیری سبحان اللہ، عظمت تیری سبحان اللہ، عزت تیری سبحان اللہ، رفعت تیری سبحان اللہ، بلندی تیری سبحان اللہ، واہ تیری قدرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ اللہ دی توحید دا لگا کہ نہیں لگا؟ 6000 بندے نے من لئیے تے جڑے ہن وچوں بابے کھڑ پئے چ بڈھے انہاں کہ نہیں جادو ہے۔ اے صالح علیہ السلام کے کیتا ہے؟ اے جادو ہے۔ او سردار جی تو مننے تے بھاوے نہ مننے، تیرے مرید منن تے بھاوے نہ منن، اساں تاں بالکل اس وہابی دی گل سننی کوئی نہیں، اساں اس صالح پیغمبر دی گل مننی کوئی نہیں۔ وہابی دا لفظ آندا ہے پھر تساں گھبرا ویندے ہو، گھبرانے ہو کہ نہیں؟ وہابی اس واسطے آدا کہ اے دا مان ہے جیڑا اگر او کسے نو سمجھ آ ونجے تا وت مسئلہ۔ قرآن چاہندا ہے انک انت الوہاب، کیا آندا ہے؟ وہاب دا مان، وہاب اللہ دی صفت ہے، وہاب اللہ دی کیویں صفت ہے۔ وہاب، وہاب دے وچوں نکلا وہابی، اے دا کیا مطلب؟ جویں کوئی بندہ آکھے اے ہے ولی اللہ، ایویں بندا ہے مانا وہابی دا کہ اے ہے اللہ والا۔ اے کون ہے؟ اللہ والا، یعنی اللہ نو منن والا، اللہ دے کمالات دا اقرار کرا۔ اس نو کیا دین؟ انہیں کہ اساں تا نہیں مندے۔ 6000 بندہ تسلیم کر گئے ہیں۔ صالح علیہ السلام جڑے ویلے کھلوتے ہوئے او دن او لوگو قد جاءتکم بینۃ من ربکم آیۃ، او کائنات والے ہو، قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ او میری قوم والے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کیا خیال ہے؟ اور کس کس نو میں جگاواں؟ ستے تو سارے پے ہو، میں ایک دو اشارہ کیتا ہے پچھو 3 بندے نو لوگ دوسرے مار کٹے، میری نظر ایک تے پئی ہے پچھو 3 ستے ہیں کٹھے۔ ہاں جی جاگ دے ہو، اللہ دا نام ہے جاگ دو، اور کسے نو نہیں مندے، نہ پیر فقیر نہ منو، اللہ نو تا مندے ہو نا، جاگ سو۔ اور تا چلو ڈنڈا ہی تسا نہیں مندے، اخلاق ہی نہیں مندے، پیار ہی نہیں مندے، اللہ دا نام تا مندے ہو نا، جاگ سو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ گئی ہے اللہ دے طرفوں دلیل جیڑی تسا منگی ہے۔ انہاں قوم والے آکھیا اے جی جادو ہے، منن والے خوش نصیبہ من لیا ہے، بد نصیبہ انکار چا کیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام آدن او انکار کرن والے ہو، وعدہ کرنے دے باوجود تسا پھر بھی انکار کیتا ہے۔ ہن بھی میں تانوں آکھدا پیا جے اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تا اے اونٹنی اللہ دے طرفوں نشانی اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، اللہ نے تسا واسطے اس اونٹنی نو تے دے بچے نو آزمائش چا بنایا ہے۔ اس آزمائش دے اندر جے تسا پورے اتر گئے پھر بھی اللہ دے عذاب تو بچے رہسو۔ اگر کسے بندے نے اس اونٹنی دے نال زیادتی چا کیتی یا اس بچے دے نال زیادتی چا کیتی فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فَيَأْخُذَكُمْ عذاب قریب، وت اللہ دے عذاب تو تسا بچ سکنا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہاں بندیاں نو تنبیہ کر دیتی ہے جنہاں انکار کیتا ہے، جو انکار تا کر لیا ہن اس نال زیادتی۔ انہاں کہ ٹھیک ہے جی اسی زیادتی نہیں کرن لگے، اونٹنی نو نہ چھوڑ دیتا ہے، چونکہ اللہ پاک نے آکھیا تاکل فی الارض فی ارض اللہ، اس نو اللہ دی زمین وچ چھوڑ دیو، جتھے کھاوے نو رکاوٹ
جڑے گھات وچ پانی پیوے پی سکدی ہے، جس جگہ تے آوے جاوے آ سکدی ہے، نو کوئی رکاوٹ کوئی نہیں۔ اللہ جو آنکھ دیتا ہے چلدیاں چلدیاں اس اونٹنی دا روب بڑا ہے، اونٹنی دا چونکہ اللہ آزمائش بنائی ہے نا، عام اونٹنی بھی کوئی نہیں جی میں عام اونٹ ہوندا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشری فرماندے نے میں ہجر دے علاقے وچ گیا، او قوم سمود دیاں وستیاں دے اندر چکر ماردیاں پہنچ گیا تے مینوں پتہ لگا جتھے او حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی نکلی آئی اس جگہ دے اوتے باندھی تے لوگ ٹردے ونجن زیارت کرن واسطے او جگہ ویکھن واسطے۔ حضرت ابو موسیٰ اشری فرماندے میں آپ چل کے گیا اس جگہ دے اوتے جتھے صالح علیہ السلام دی اونٹنی بیٹھ دی ہوندی سی، میں ون کے اپنے ہتھاں دے نال ناپیا 60 گز تا میں ناپیا جتھے بیٹھ دی آئی، کتنی لمبائی 60 گز لمبی جگہ میں ناپی ہے جتھے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی آرام کر دی ہوندی سی۔ او اونٹنی ایو جائیے اللہ پاک دے طرفوں بھی ڈر آ گئے دے نال چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، روبدار اتنی ہے جڑے جنگل وچ وڑ ونجے دوا جانور اس جنگل وچ جا ہی نہیں سکدا، جڑی جگہ تے ونجے گھاس سارا کھا ونجے، جڑے تالاب تے ونجے پانی تے اللہ دا حکم ہے کہ ایسا آکھنا جس جگہ تے آویں ڈروب اتنی ہے کوئی جانور اگے سامنے نہیں کھلوندا۔ صبح سویرے نکلے تے شام دے ٹائم جڑے ویلے شہر تے وستیاں چ داخل ہوے سارے لوگ برتن چاہ کے آویں، سارے وستیاں لے دودھ برتناں نال بھر کے لگے ونجن، لیکن اونٹنی دا دودھ وت بھی ختم نہیں ہوندا، سارے لوگ دودھ پیندے رہ گئے، اونٹنی دے نال مزے کردے رہ گئے۔ آخر چلدیاں چلدیاں اس علاقے دے لوگ جانور رکھنا دے بھی بڑے شوقین لوگ ہیں، جانور رکھدے ہیں پالدے ہوندے ہیں، انہاں دے دل خیال آئے جے اے اونٹنی زندہ رہ گئی تاں ساڈیاں بھیڑاں تے بکریاں نو کوئی واجا ملنی کوئی نہیں، انہاں نو گھاہ تے پانی نصیب نہیں ہونا، ساڈے جانور بھکھے پیاسے موڑا تے رج پج کے تے واپس آ جانی ہے۔ حتیٰ کہ انہاں لوگاں نے منصوبے بناونے شروع کر دیتے کسے طریقے دے نال اس اونٹنی نو ختم کرنا چاہیے، حالانکہ اللہ دا حکم تا اے ہے لا تمسوها بسوء، بری نیت دے نال دے پاسے ہاتھ ہلاون دی بھی تانوں اجازت کوئی نہیں، کیونکہ اللہ دی قدرت دی نشانی ہے، اے دی عزت کرسو تو اللہ دے عذاب تو بچے راسو، جے دی توہین تے اہانت کرسو تو اللہ دے عذاب دے اندر آوے سو۔ حضرت صالح علیہ السلام انہاں نو آدے رہیں گے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ کریم نے منع کیتا ہے، منع کرن دے باوجود او قوم باز ایک جوان انہاں دے وچوں جڑا ماں پیو دا باغی کیوں نہیں، ماں پیو دا نافرمان ہے کہ ہے ماں پیو نو گالیاں دیون والا، بکواس کرن والا تے بک بک کرن والا، ماں پیو نو تکلیف دیون والا کون ہے؟ تکلیف دیونا جائز ہے ماں پیو نو؟ تواڈے نزدیک کیا خیال ہے؟ سارے جڑے مفتی بیٹھے ہو تساں دس سٹو ماں پیو نو جڑا تکلیف دے وہ بندہ ہے، تواڈے نزدیک کہ وہ جنگل دا درندہ ہے، وہ کون ہے؟ شکل تو وہ انسان والی لگ سی، لوگ سمجھتے نا واہ یہ تو یہ نال دا صوفی ساڈے علاقے جمیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کو پوچھو، اللہ فرماتی یہ نال دا بھیڑیا پورے جنگل چ کوئی نہیں، جنگل دا بھیڑیا انسان نو ویکھ کے نسن دی کوشش کردا ہے، اے اس بھیڑیے تو اُتا نکلا جڑا اس ماں پیو نو ون کے ڈنگ ماردا ہے، جڑے ماں پیو دی جھولی چ پل کے جوان ہویا ہے۔ یہ بھیڑیا درندہ ہے کہ نہیں؟ او دا نام ہے قدار بن سالف، نام کیا ہے؟ قدار، تے ماں پیو دا غدار، ماں پیو دا غدار نہ فرمانے تے نہ دا قدار، اس نو
ایک عورت دے نال پیار ہو گیا ہے، اشیرہ نامی عورت ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، او دے حسن تے گلاں تے لطافت تے نزاکت نو ویکھ کے او دے اوتے عاشق ہو گیا تے او دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دتا، بدکاری بھی کردا حتیٰ کہ کچھ عرصہ گزرنے تو بعد اونوں آدا ہے کتنی عرصے تونی چھپے راساں، چھپ چھپ کے زنا کر دے راساں، چھپ چھپ کے تے گناہ کر دے راساں، میرا مشورہ ہے جو میرے نال نکاح کر، میرے نال کے کر، میرے نال تو نکاح چا کر، گناہ کرن تو بچ ونجا۔ اس غدار نے جڑے ویلے مطالبہ کیتا ہے تے اس زنانی دیاں بھیڑ تے بکریاں بہت ساریاں ہن جڑیاں جنگل وچ ویندیاں تے اونٹنی دی ڈر دی وجہ نال نس کے تے بکھیاں واپس آ ویندیاں، او وچوں وچوں تنگ گئی اونٹنی کولوں کہ کسے ذریعے دے نال اینو ختم کرنا۔ او جوان نو آدی قدار اگر تو میرے نال شادی کرنا چاہندا ہے تے ایک کم کرنا پیسیا، ایک کم کرنا پیسیا کہ کیڑا کم ہے؟ آکے صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو قتل کر دے، مار دے، ختم کر دے تا تیرے نال شادی کرسا۔ اس کہ گل تا دور دی کوئی نہیں، اس یاریاں تے سنگیاں دے دوستاں دے نال مشورہ کیتا ہے، انہاں کہ یار کوئی گل نہیں، اے تا 2 منٹاں دا کھیل ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس تو پہلے قوم والیاں دے نال معاہدہ کیتا ہویا ہے کہ آؤ یار تہاڈا ساڈا عہد و پیمان ہو گیا، تساں اگر اونٹنی کولوں تنگ ہو جو سارا کچھ کھا پی ویندی ہے، پانی مکا ویندی ہے، ساری چراگاہ ختم کر ویندی ہے، وَلَكُمْ شِرْبٌ وَلَا نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ۔ تساں واسطے میں واری مقرر کر دینا، ایک دن تساں دا مال چرسی تے دوے دن اس اونٹنی نو چراون دی اجازت ہونی ہے، ایک دن تساں پانی پیونے تے ایک دن اونٹنی نے پانی پیونے۔ اپنے مال مویشی جنگل جدو تسی چھوڑ سو اونٹنی نو جان دی اجازت نہیں ہونی۔ واری مقرر ہو گئی ہے، اپنی اپنی واری دے مطابق مدت گزر گئی ہے، لیکن قوم والیاں نو اطمینان نہیں ہویا، انہیں کہ نہیں جی ساڈے جانور مزے دے کھاندے پیندے نہیں پے۔ اس وقت اس عورت نے اس بندے نو تیار کیتا، اس بندے نے اپنے یاراں دوستاں نو تیار کیتا کہ جڑے ویلے اونٹنی شام نو چار چگ تے واپس آونی ہے، جیڑی گلی چ اونٹنی نے گزرنا ہی اتھے تلوار تے تیر چا کے گھات چ بیٹھ گئے نے۔ حتیٰ کہ شام نو جڑے ویلے اونٹنی واپس آئی ہے، ایک نامراد ملعون نے سیدھا تیر مارے ہے جڑا اونٹنی دے متھے دے اندر لگ گئے، زخمی تو ہو گئی ہے لیکن زمین تے گری کوئی نہیں۔ دوے بندے نے حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے لیکن اونٹنی نے قریب نہیں لگن دیتا، حتیٰ کہ ملعون قدار پچھوں ون کے پچھلی سائیڈ تو کوچی والی جگہ دے اوتے پیراں تے گٹیاں والی جگہ دے اوتے تلوار ماری سے تے گٹے تے پیر اتر گئے، اونٹنی زمین تے گر گئی ہے۔ جڑے باقی 7 بندے کھلوتے ہیں تلواراں چاہ کے پے گئے تے اونٹنی نہ ذرہ ذرہ کر دیتا نے، قتل کر کے تے سارا گوشت تقسیم کر کے تے پورے علاقے نو کھوا دیتے نے۔ حتیٰ کہ جڑے ویلے اونٹنی نو ختم کر چکے ہیں، تھوڑی دیر تو بعد اونٹنی دا بچہ پہاڑ چو واپس آیا، اگوں ویکھے تے اودی ماں دے نال حشر نشر ہویا پیا، بچے نے حالت ویکھ کے تے پیچھے نس پیا، پیچھوں بچہ اتھے نہیں کھلوتا، پچھلی سائیڈ دے اوتے نس پیا۔ حتیٰ کہ جڑے ویلے حضرت صالح علیہ السلام نو خبر پہنچی ہے جو اونٹنی نو ظالماں نے، تا اللہ فرماندا ہے کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها۔ ایک بدبخت انہاں دے وچوں اٹھ کھلوتا ہے جس انکار کیتا تے جھٹلایا میرے پیغمبر دی گل نو، اس ظالم نے ون کے تے اونٹنی نو قتل کر دیتا ہے، ذرہ ذرہ کر کے تے گوشت تقسیم کر دیتا ہے۔ صالح علیہ السلام آئے نے، انہاں نو آدن بدبختو جرم تے تواڈے کولوں بہت بڑا ہو گیا ہے، اگر ہن وی اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تا آؤ میرے نال اس اونٹنی دے بچے نو واپس لے آندے، او دی عزت وی کر لو تا اللہ دے عذاب تو
بچویں سو ورنہ بچن دی کوئی امید نہیں. انہیں کہا نہیں جی ایویں گلاں نہ کر, اس اونٹنی دا خاتمہ کیتا ہے, ہن اساں تیرے خلاف بھی کم کرن والے تیار ہے, ہن اساں اس بچے نو چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں. صالح علیہ السلام آپ نس پے, پچھو انہاں دے منن والے مسلمان بھی نس پے, حتیٰ کہ اس پہاڑی تے گئے جتھے اونٹنی دا بچہ نس کے تے گیا ہویا سی. حضرت صالح علیہ السلام جڑے ویلے اس بچے دے قریب ون کے پہنچدے نے, اگا ون کے بچے نو اپنی طرف بلایا, بچے نے بلاون تے لبیک نہیں آکھی, حتیٰ کہ 3 واری زور دا رویا بچہ, اونٹنی دا معصوم بچہ جڑے ویلے رویا تے چیخیاں چلایا, اللہ نے اسے پتھر نو دوبارہ چیر دیتا ہے. جڑے پتھر چوں نکل کے آئی ہے اونٹنی, او بچہ اسے پتھر دے اندر نس کے تے وڑ گیا ہے, پتھر اسی طرح بند ہو گئی ہے. حضرت صالح علیہ السلام دوڑ دوڑ کے آدھن قوم دے کولوں آ کے آدھن قالا تمتعو فی دارکم 3 ایام, او میری قوم والے ہو برباد ہو گئے ہو, ہلاک ہو گئے ہو. میں اونٹنی دے بچے نو بلاون واسطے گیا, او 3 چیخاں مار کے تے پتھر دے اندر وڑ گئے. اے 3 چیخاں دی تعبیر تانوں دساں, 3 دناں دے اندر اندر تساں برباد ہو. جڑی اس بچے نے 3 چیخاں ماریاں او دی تعبیر کیویں, تمتعو فی دارکم, اپنے گھراں وچ فائدہ اٹھا لو. کتنے دن؟ 3 دنوں دے اندر اندر تسی ختم ہو وجنا ہے. تے عذاب دی شکل انج ہونی ہے, جس دن پہلا عذاب آونا ہے, صبح سویرے اٹھسو تے تواڈے منہ پیلے ہو سن, تواڈے منہ کنج ہو سن, پیلے منہ ہو سن. دوے دن صبح اٹھسو تے تواڈے منہ رتے ہو سن, تے تیرے ویلے تیسرے دن عذاب آونا ہو سی, اس دن اٹھسو تے منہ تواڈے آکھو یار کالے, وہ سارے تساں تا چٹے ہو, کالیاں دی گل پی ہوندی ہے, جنہاں دا اندر بھی کالا تے باہر بھی کالا. او جڑے ویلے اٹھسو تیسرے دن تواڈے منہ انج ہو سن جویں تواڈے چولے کالے, جویں تواڈے دل کالے, ایویں اتوں بھی کالے تے وچوں بھی کالے. تواڈے اللہ کرے سی نرے مکالے, 3 دن تو بعد تواڈے منہ کالے. انہاں کہ اچھا انج دھمکی پیا دیندا ہے, انج کرو 3 دن تا جے دور. جڑے ویلے انہاں اونٹنی نو قتل کیتا ہی بدھ دا دن نہیں, کیڑا دن نہیں, بدھ والا دن نہیں. جڑے ویلے جمعرات نو صبح سویرے اٹھن تے منہ شیشے وچ ویکھن پیلے زرد انہاں دے منہ جویں کھکھڑی دا منہ ہوے, انہیں پیلے منہ ویکھ کے تے اندر بھی پیلے ہو گئے زہر دے نال کہ صالح علیہ السلام سانو مرواون واسطے آیا ہوا ہے, آؤ یارے دا کوئی بندوبست کر دے. انہاں وچوں 9 بندے ہن. کتنے؟ اس وسطی وچ وڈے بدماش کتنے؟ قرآن آدھے وکان فی المدینۃ 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باللہ لتبیتنہ واہلہ ما شہدنا اہلک مہلہ ما شہدنا لولیہ اہلک مہلہ مہلہ اہلہ. اسا بادشاہ سویرے سویرے منصوبہ بناون واسطے 9 بندے بہ گئے, جنہاں اونٹنی دے قتل وچ بھی مشورہ دتا ہی. او 9 بدماش دن اج شام دے ٹائم صالح نو چھوڑنا کوئی نہیں, ایدی وجہ نال عذاب پین. ہن نبی نو قتل کرن واسطے ٹر پین. نبی دا کیڑا قصور ہے؟ غلطی کوئی ہے پیغمبر دی؟ سارے لوگاں نو کہیا دا لا الہ. اس جرم تقریباً 18,000 پیغمبر نو قتل کیتا گیا ہے. بعض ایسے پیغمبر بھی گزرے جنہاں نو کنویں دے اندر سٹ کے اتوں مٹی پا کے تے زندہ دفن کر دیتا گیا ہے. لیکن اس دے باوجود اللہ دے کسے نبی نے اس لا الہ الا اللہ وچ تبدیلی جے مولوی نو ایک ڈنڈا وکھاؤ دوے جارے ساری تقریر ہی بدلی ویسی. اللہ دے نبی قتل ہون دے باوجود, مصیبتاں اٹھاون دے باوجود لا الہ الا اللہ وچ کوئی تبدیلی نہیں آن دیتی. حتیٰ کہ او 9 بندے رات نو چلن قتل دی نیت نال. جڑے ویلے رستے دے اندر گئے اللہ فرشتے مقرر کر دیتے, ہر فرشتے دے ہاتھ وچ ایڈا ایڈا موٹا پتھر
تے جڑے بدماش نو اتھے لگے بھیجے دے اندر تا مغز سارا نکل کے تے باہر ونجے پھٹ کے تے زمین دے تے انج ڈگیا پیا ہوے جویں کھوتے نو بندوق لگی پئی ہوندی ہے تے زمین تے ڈگیا پیا. 9 بدماش زمین تے گر گئے. 9 بدماش زمین دے اوتے گر گئے. ڈھیر ہو گئے. بھیجا مجالی اللہ نے کڈ دیتا ہے پتھر مروا کے. پچھلی قوم والے انتظار پہ کر دین ہنیا خبر آسی وہابی قتل ہو گئی ہے جان چھٹ گئی ہے. انتظار پہ کر دین جنے ویلے کافی دیر گزری گئی ہے. انہاں کہ یار خبر تا ون کے رکھو. خبر رکھن واسطے ونجن تے رستے دے اندر سارے دے سارے مردار سارے بدماش نبی نو قتل کرنے والے سارے مر گئے مردار ہو گئے. جڑے ویلے سارے مر گئے او واپس انہاں کہ 9 قتل ساڈے سالے نے کیتے. 9 قتلاں دا انظام ہی کس دے اوتے اللہ دے نبی صالح علیہ السلام تے لگ گیا. جڑے ویلے 9 بندیاں دا قتل دا الزام لگ گیا انہاں کہ یار ہن کل اے دا بندوبست ہور کرساں. حتیٰ کہ جڑے ویلے دوسرا دن آئے تے دوسرے دن اٹھن تے منہ رتے لال جویں ہندوانے دا منہ ہوئے ایویں لال کمال منہ کر کے تے اٹھے نے. مزید جوش دے اندر آ گئے. انہاں کہ نہیں جی اج صالح علیہ السلام نو اساں تا چھڈنا کوئی نہیں. حتیٰ کہ صالح علیہ السلام دے اوتے حملہ کرن واسطے انہاں بندے تیار کیتے. انہاں کہ جی صالح علیہ السلام جتھے ون کے نماز پڑھدا ہے اپنی مسجد دے اندر رستے دے اندر بیٹھنا تے اوتھے ون کے نو قتل کرنا ہے. تے صالح علیہ السلام دی مسیت اس جگہ تے جتھے اونٹنی نکلی پتھر دے وچوں اوتھے صالح علیہ السلام ون کے نماز پڑھدے ہوندے سن. او قتل کرن دی نیت دے نال جڑے ویلے بندے آئے نے اس پہاڑی دے اوتے چڑھن لگے. پہاڑی تے پہاڑی اونچی چڑھن لگے جو صالح علیہ السلام نو قتل کرنا ہے او دے اہل و عیال نو ون کے قتل کرنا ہے. او قتل کرن دی نیت نال پہاڑی تے جدوں چڑھن لگے اتو پہاڑ تو پتھر گریا بھاری بھرکم پتھر. او دے کولوں بچن دی نیت نال ایک غار دے اندر نس کے جان چھپائیے تے او پتھر غار دے منہ تے آیا تے منہ بند ہو گیا. او ذلیل دے بچے اتھے ہی تباہ برباد ہو گئے اتھے ہی ہلاک ہو گئے اتھے ہی مارے گئے. حتیٰ کہ جڑے ویلے تیسرا دن آیا جڑے ویلے ساری قوم والے اٹھن تے منہ توے دا پچھلا پاسا ہی جے چٹا ہوندا اس تو بھی زیادہ کالے بڑے کالے ہوئے پین. وقت مزید کالے ہون واسطے انہیں صالح علیہ السلام تے حملے دی تیاری کر دیتی ہے کہ یک بار کی ون کے حملہ کرنا ہے. ون کے تے صالح علیہ السلام دے گھر دا محاصرہ چا کیتے نے گھراؤ کر گئے نے. صالح علیہ السلام نو آدن 9.5 بندے بھی تو قتل کیتے نہیں جڑے غار تے چڑھ دے پین انہاں نو بھی تو قتل کیتا ہی فلانے نو بھی تو مارے ہی تے اے جڑے تیرے تے حملہ کرن واسطے انہاں نو بھی تو مارے ہی تو قتل کیتا ہی. صالح علیہ السلام آدن وہ بھلے مانسو او مینو مارن واسطے گھروں چلے میں انہاں دے مارن واسطے گھروں تا نہیں چلیا میں تا اپنے گھر دے اندر موجود ہوں. ایویں قوم حملہ کرن واسطے تلیے تے او جڑا 6000 بندہ مسلمان ہویا سی اس ٹائم انہوں خبر ملی ہے او دوڑ کے آئے نے آ کے تے حملہ کر دیتا نے انہاں دے اوتے. آپس دے اندر جنگ ہو گئی ہے. آخر دے اندر صلح ہو کے آدن یار ایک کام کر دے ہن فیصلہ کر لئیو ساڈے اندر تے صالح علیہ السلام دے اندر اس لشکر نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ صالح علیہ السلام تہاڈی وسطی وچوں ہن باہر چلے ویسے ایتھے تساں راسو ایتھے اس واسطے تساں کالے ہی رہ سکدے ہو ساڈی واج آ. صالح علیہ السلام آتا ہے میں شکر کیتا ہے کہ جیڑی جگہ تے عذاب آونا ہوئے اتھے اللہ دا نبی رہ سکدا کوئی نہیں. فیصلہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. صالح علیہ السلام چلے گئے نے وسطی تو باہر چلے گئے نے. او تیسرے دن جڑے ویلے انہاں دا منہ کالا ہویا ہے اللہ کریم فرماندا ہے فاخذتهم الرجفۃ اللہ فرماندے انہاں نو ایک عذاب نے آ کے پکڑے ہے انج پکڑے ہے کہ فی دارہم جاسمین پہلے کچے مکاناں دے اندر آندے پئے ہیں جڑے ویلے جبریل نے سخت قسم دی آواز ماری ہے اس چیخ دی وجہ دے نال سارے گھروں نس پئے نے. پہاڑاں دے اندر انہاں گھر تیار کیتے ہوئے ہیں کہ عذاب تو بچن واسطے جے عذاب آ گیا انہاں کمزور گھراں وچوں نکل کے شہزور گھراں دے اندر وڑ ویسا اوتھے ون کے اپنا بچاؤ کر لے سا.
جبریل نے دوئی آواز ماری، ایک آواز ماری پہاڑ بھی ہل گئے، پہاڑ بھی ہل گئے ایک چیخ دے نال، جڑے ویلے دوئی آواز ماری اس ٹائم صالح علیہ السلام او تا دور چلے گئے تے قوم والے اپنے اپنے سنگین پتھراں دے جڑے مکان بنائے ہون غاراں دے اندر وڑ کے سمجھدے نے سب محفوظ ہو گئے، پر جڑے ویلے اللہ دا عذاب آوے کوئی بندہ بچ سکدا نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندا ہے فاخذتهم الرجفہ، انہاں نو چیخ تے پکار نے انج آ کے پکڑے فی دیارہم جاسمین، اپنے گھراں دے اندر گھٹنے دے بھل اوندھے ڈٹھے ہوئے نے اور عذاب الہی دے اندر گرفتار ہو گئے نے، سارے دے سارے وستیاں لے ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نو خبر ملی ہے کہ میری قوم دے اوتے عذاب آ گیا، برباد ہو گئے۔ صالح علیہ السلام اپنے منن والے نو آدن احرام بدو تے سیدھا مکے چلو، احرام بدو سیدھا مکے چلو، جیڑی وسطی عذاب آونا ہوئے اٹھتے مسلماناں نو رہنا۔ مشورہ ویسے یہ ہے کہ جڑے علاقے میں زلزلہ آیا ہے تے مرکز بن گیا اتھوں ویسے لوگاں نو ہجرت کرنی چاہیے عموماً، یعنی شرع دے اندر اے مسئلہ ہے کہ جڑی جگہ تے عذاب آونا ہوئے اس عذاب والی جگہ تے عبادت ہی نہیں کرنی تے اس عذاب والی جگہ تے گھر بھی نہیں بناونا، اس جگہ تو ہجرت کر کے تھوڑا پاسے ہو وجنا ہے۔ اللہ دے جتنے پیغمبر ہیں عذاب والی جگہ تے انہاں کدے کوئی عبادت نہیں کیتی، اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صالح علیہ السلام ساری قوم نو مکے لے کے ٹر گئے تے عذاب نالو ساری قوم اتھے برباد ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔